ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ اسٹارز، یعنی کہ ستاروں پہ جو لوگ بلیو رکھتے ہیں وہ کیسا عمل کر رہے ہیں، مطلب وہ ان کے لیے کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں یا ثواب کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز، جو لوگ مجھے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر ہم ستاروں پہ بلیو نہ رکھیں تو پھر ہم چاند کی ڈیٹ کو کیوں ازیوم کرتے ہیں کہ چاند کی آج یہ تاریخ ہے اور چاند کی وہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ اسٹڈی کریں گے کہ ہاتھ کی لکیریں دکھانا کیسا ہے، ستاروں کی چال کے اوپر بلیو کرنا کیسا ہے، اپنی ہم تقدیر پہ یقین کیوں نہیں رکھتے. ان چیزوں کو آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو فرسٹلی تو میں آپ لوگوں کے اس کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ستاروں پہ بلیو نہ رکھیں تو پھر چاند پہ بلیو کیوں رکھتے ہیں، مینس چاند کی موومنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے ہم اس پہ بلیو کیوں کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر رات اس کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر رات میں وہ اپنی ایک منزل کو کمپلیٹ کرتا ہے، نہ اس سے وہ زیادہ چلتا ہے اور نہ اس سے کم چلتا ہے. ٹھیک ہے. طلوع کی تاریخ سے 28 ڈیٹ تک چاند جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری منزلیں کمپلیٹ کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے تو وہ 2 راتیں چھپ جاتا ہے، اور اگر 29 دن کا ہوتا ہے تو 1 رات چھپ جاتا ہے. اور جب وہ اپنی آخری منزل کو پہنچتا ہے تو بہت ہی باریک اور کمان کی طرح خمیردار ہو جاتا ہے. تو یہ چاند کی موومنٹ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ ادھر سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. جب قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند کی یہ موومنٹ ہے تو پھر ہم اس کو نیگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس طرح کے کوشچنز کیوں کرتے ہیں جو بیس لیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ تو یہ. سیکنڈ یہ کہ مجھے پوچھا ہے کہ چاند کی ڈیٹس اس لیے بچے کہ جب ابھی دنیا کا وجود ہوا تھا پہلی ہجری سے لے کے اب تک آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم چاند کی ڈیٹ کو فالو کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا. جنوری، فیبری، مارچ، اپریل لوگ جو ہیں وہ چاند کے اکارڈنگ اپنے کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ قمری مہینے کی تاریخ کے اکارڈنگ کہ اگر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس لیے کہ اس ٹائم پہ یہ اپریل مئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے جو ڈیٹ پہ فکسیشن کرنی ہوتی تھی، تو پھر وہ ڈیٹ کس چیز کو ازیوم کرتے، کیونکہ یہ انگریزی کی تاریخ اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ اب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم چاند کے صحیح حساب سے ڈیٹ کی جاتی تھی کہ کس ڈیٹ کو ہمارا کیا ورک آؤٹ ہے. اس لیے چاند کی تاریخ ضروری ہے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ اس طرح ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت کے بعد. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انہی ڈیٹس کے اکارڈنگ ہم اپنے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا حج کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں ہمارے وہ اسی ڈیٹ کے اکارڈنگ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ چیز یہ کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ستاروں کی چال جو ہے اس پہ ہم بہت بلیو کرتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم سٹارز پڑھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میگزینز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر انہی پہ بلیو کرتے ہیں کہ آج میرے سٹار میں یہ لکھا ہوا ہے تو آج کا دن ایسا میرا گزرے گا. اگر کہیں پہ غلط لکھا ہوا تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی اس لیے کہ میرے سٹار میں لکھا ہوا ہے کہ آج میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. یا پھر کچھ اچھا لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج بھائی میرے سٹار میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں کچھ بھی فریلی کر سکتی ہوں. آپ کس چیز پہ بلیو کریں؟ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کون ہیں. آپ مسلمان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے آپ اس پہ بلیو رکھنے کی بجائے، یعنی کہ تقدیر میں جو آپ کے لکھ دیا گیا ہے آپ اس پہ بلیو کرنے کی بجائے سٹارز پہ بلیو کر رہے ہیں کہ ستاروں میں کیا آج ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، کیا پامسٹ نے آج ہمیں کہا ہے. اور ٹی وی شوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ چینل پہ ایک کمپلیٹ اس کی ڈسکرپشن چل رہی ہوتی ہے کہ سٹارز کے بارے میں پوچھیں ہم سے، یعنی کہ آپ کے ستار میں کیا ہونے والا ہے، فردر آپ کا فیوچر کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو اس کا فیوچر بتانے والے؟ فرسٹلی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ فیوچر پلاننگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کس نے بتایا کہ فیوچر میں ان کے یہ ہونے والا ہے؟ آپ ستاروں کو ملا کے ان کی چال دیکھ کے کس طرح لوگوں کو بدھو بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ اللہ پر یقین نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو ان پامسٹ پر یقین ہے، تقدیر پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا لکھا ہے یا اللہ نے میرے لیے جیسا بھی لکھا ہے مجھے اس پہ بلیو رکھنا ہے. اپنی فیوچر پلاننگ کریں، بلکہ پوچھنا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا. کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا پتا کہ آپ اس فیوچر میں نہ ہو اور اس پامسٹ نے آپ کو بتایا ہو کہ آپ اگلے 1 مہینے میں اتنی پیک پہ چلے جائیں گے ورلڈ کی، لیکن اگر آپ اگلے 1-2 دن میں ہی آپ کی ڈیتھ ہو جائے پھر کیا آپ اس پامسٹ کا کریں گے؟
کیا ہوگا پھر؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کتنی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کیوں پھر دوسرے لوگوں پہ بلیو کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں ہر جگہ پر یہ ارشاد ہے کہ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، تو آپ دوسرے لوگوں کے اوپر کیوں بلیو کر رہے ہیں جو آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فیوچر پلاننگ آپ لوگ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ پہ یقین رکھنے کی بجائے اس پامسٹ پہ بلیو کر رہے ہیں جس نے آپ سے کچھ پیسے لینے ہیں اور آپ کو بتا دینا ہے کہ آپ کے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے۔ کیوں آپ ان پہ بلیو کر رہے ہیں؟ لوگوں نے آج کل اس کو ڈرامہ بنا لیا ہوا ہے، اپنا بزنس بنا لیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں اور ان سے یہ سب چیزیں پوچھیں۔ قرآن پاک میں یہ لکھا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ واللہ غیب السماوات والارض، یعنی کہ اللہ آسمان کے اور زمین کے غیب جانے والا ہے، تو ہم پھر دوسرے لوگوں کو اس کا حقدار کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا سا اپنا مائنڈ یوز کیا کریں، اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں ہر بار یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں، آپ لوگ کے کوشچنز دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں، آپ لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہی نہیں۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث میں کیا آیا؟ اب وہ دیکھیں لوگ جو مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بتائیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، میرے ماما کا نیم یہ ہے، میرے بابا کا نیم یہ ہے، اور آپ میرے لیے تھوڑا سا جو بھی کوئی علم نجوم ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر سیکنڈ چیز یہ کہ ہاتھ دکھا کے، یعنی کہ ہاتھ دکھائیں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کیا لکھا ہوا اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا، سب شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک نماز ہی تو ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ ہم کون سا ایسا دینی کام ہے جو ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو جب ہم نے اس طرح کا کام کیا، ہماری وہ نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، تو ہماری کون سی نیکی لکھی جا رہی ہے؟ اور اگر انہی دنوں میں ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا اعمال ہے جو ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا موقوف ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ جو ان کے پاس ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اور یہ ہمیں آج کل یہ وہی ایرا چل رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کے کام جو کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ ابو ہریرہ جس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی پر ایمان سے جو بھی برکت نازل ہوتی ہے تو جو لوگ اس کی ناشکری کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ منکر ہے، اور جو لوگ ستاروں کی شکر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ بھی منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ستاروں کا شکر ادا کریں کہ ستاروں پہ بلیو کریں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ پھر یہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بارش ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت فرمایا کہ معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا، اور کچھ اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق سے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے ہوئی تو ستاروں پر ایمان لانے والا ہے اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ احادیث جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ستاروں پہ بلیو نہیں کرنا ہے، اللہ پہ بلیو کرنا ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ الو کی نحوست ہے، اور نہ ستارے کی کوئی اصل ہے، اور نہ سفر کی کوئی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ احادیث ہمیں کس چیز کے لیے دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم اس طرح کے تفرقوں میں نہ پڑیں۔
اس طرح کے کاموں میں ہم نہ پڑیں جو ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے. آپ سٹارز پہ بلیو کریں، اور ہر جگہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ستاروں کی کوئی حقیقت نہیں، اس پہ بلیو نہ کریں. لوگ سٹارز پہ بلیو کر کے کچھ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں کہ اپنی لائف کو سپوائل کر لیتے ہیں کمپلیٹڈلی. انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ستاروں کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھلے ہی اس سے کچھ اور لکھا ہوا ہو، وہ آپ کے ساتھ اپوزٹ ہو جائے کچھ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ لوگ کے پاس کوئی آپشن بچے گا کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکے؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اللہ کو ماننے کے بغیر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو گئے، آپ مشرکین میں شامل ہو گئے. ہمارے یہاں آج کل کے دور میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوئی جو بھی احادیث ہے یا جو بھی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں وہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھی تو وہ اسی وقت کے مشرکین تھے. ہمارے اندر بھی اس طرح کے کام کرنے والے لوگ آج کل کی جنریشن میں، ہمارے ایرا میں بھی مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اسی طرح غیر اللہ کے نام پر مانگنا یہ بھی شرک ہے، اور اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرنا بھی شرک عظیم ہے. یعنی کہ شرک تو ویسے ہی بڑا گناہ ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قسم ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی ماہ و جلال وغیرہ، اور نہ کسی کی موت. اس کے سوا کچھ نہیں کہ کاہن اللہ کے بارے میں جھوٹی افطرا پھیلاتے ہیں اور ستاروں کے طلوع وغیرہ کے ہونے کو کسی واقعے کے ساتھ علت کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی کاہن ہے، یعنی کہ نجومی آپ کو جو بھی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے خلاف آپ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے، وہ خود اللہ کا منکر ہے. یہ مت سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہوا ہے تو وہ سب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کریں آپ لوگ تو آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. جو کوئی بھی ایسا کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے دوزخ کی تیاری کر رہا ہے، اور آپ لوگ جو اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے دوزخ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم بھی دوزخ میں جائیں گے. آپ میں سے کوئی کتنا زیادہ بھی دیندار کیوں نہ ہو، اگر اس نے کچھ اس طرح کا کام کر لیا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ آپ دین کا علم رکھتے ہیں تھوڑا سا، تو پلیز ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ستاروں میں ہمارے کیا لکھا ہوا، یعنی ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیں کہ غیب کا علم رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں. ہمیں تو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا تو ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے؟ میں اس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اس دنیا میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو میں آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے فیوچر میں یہ چیز ہونے والی ہے؟ جب میں اپنے بارے میں نہیں جانتی تو میں دوسروں کو کیا کہہ سکتی ہوں؟ تو برائے مہربانی اس طرح کے غلط اعمال سے بچنے کی کوشش کریں. ستاروں پہ یقین رکھنا، اور لوگ ستاروں کی وجہ سے اپنے اتنے پیسے لگاتے جاتے ہیں، اپنے گھر کا حالات خراب کر لیتے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں سیدھے الفاظ میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کی موت سے ستاروں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کسی کے رزق سے ستاروں کا کوئی ریلیشن نہیں، کسی کی زندگی سے ستاروں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو پھر لوگ اپنے اوپر ستاروں کے حالات کو اتنا ہیوی کیوں کرتے ہیں؟ تقدیر پہ یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے وہی آپ کے لیے بیسٹ ہے، اس سے زیادہ اچھا آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس چیز پہ بلیو رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہمارے لیے، جو ہماری تقدیر ہے، جو ہمارا نصیب ہے، وہی ہمیں مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر آف دی پلانرز. یعنی کہ ہر منصوبہ بندی کرنے والے میں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ہے منصوبہ بنانے والا. تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو فالو کیوں کریں جب ہمارے پاس اللہ ہے؟ اور اللہ آپ کے پاس ہر ٹائم ہے. اللہ آپ کے پاس قرآن کی فارم میں ہے، اللہ آپ کے پاس نماز کی فارم میں ہے، اللہ آپ کے پاس دعا کی فارم میں ہے. تو آپ اللہ سے مانگے. ہر چیز اللہ ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے ہر چیز کرنے کی. پھر ہم دوسروں کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے تو اتنا یہ گناہ لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی، کہ مجھے اتنے کوشچن سٹارٹ سے ریلیٹڈ ریسیو ہوئے کہ لوگ کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کی مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے؟ کیوں آپ لوگ اتنا سٹارز کو لے کے سیریس ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ پہ یقین کھو چکے ہیں اور سٹارز پہ اتنا فرم بلیو ہو چکا آپ لوگوں کا؟ تو ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. ایسی چیزیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جو ہمیں شیطان کا ساتھی بنا رہی ہیں، ان سے بچیں.